بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے جو نماز کے مسائل چل رہے تھے الحمدللہ ثم الحمدللہ، نماز کے اہم مسائل میں سے ہم نے سجدہ سہو کے مسائل اہم جن کی ضرورت ہے وہ مکمل کر دیے ہیں۔ آج الحمدللہ ہم ابھی لاحق مسبوق کے بارے میں چند مسائل پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ شریعت کے اصطلاح میں ایک مسبوق ہوتا ہے، ایک لاحق ہوتا ہے۔ ان دونوں میں فرق ہے، دونوں کے احکام میں بھی فرق ہے۔ مسبوق اس کو کہتے ہیں کہ جس آدمی سے شروع سے کچھ رکھتے ہیں فوت ہو جائے، چاہے 1 2 3 4 جتنی بھی فوت ہو جائیں گی امام صاحب کے پیچھے شروع سے، تو اس کو شریعت کے اصطلاح میں مسبوق کہتے ہیں۔ دوسرا وہ آدمی ہے جس کو لاحق کہتے ہیں۔ لاحق وہ ہے کہ شروع میں امام کے ساتھ اس نے تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز شروع کی ہے، پھر عذر کی وجہ سے یا بغیر عذر کے اس سے کچھ رکھتے رہ گئی، اس کو لاحق کہتے ہیں۔ اب کیسے رہ گئی اس کو بھی سمجھ لیں۔ مثلا ایک آدمی ہے، نماز میں کھڑا ہوا لیکن اس میں غفلت طاری ہو گئی، امام صاحب رکوع کر لیا، سجدہ کر لیا، وہ قیام میں کھڑا، اس سے وہ رکعت ہی رہ گئی ہے۔ یہ غفلت کی وجہ سے بس رکعت، حالانکہ وہ شروع میں شریک بالکل شروع میں ہوا ہے، لیکن غفلت کی وجہ سے اس سے وہ رکعت رہ گئی ہے۔ اسی طرح یا اس نے امام سے پہلے رکوع اور سجدہ کر لیا تو لازمی بات ہے امام سے پہلے رکوع سجدہ کرنے کی صورت کے اندر بھی یہ سب نماز باطل اور ختم ہو جاتی ہے۔ یا عذر ہو، عذر کیا ہے؟ اچانک نماز کے اندر نکسیر پھوٹ گئی، خون نکل آ گیا، یا اچانک منہ بھر کے قے ہو گئی وغیرہ وغیرہ، بہت سے اعذار ہیں، تو اب اس کا وضو جو ہے ٹوٹ گیا۔ اب یہ جب نماز وضو کر کے آئے گا تو نماز پر بنا کرے گا، یعنی یہاں سے چھوڑی تھی وہاں سے جو ہے پڑھے گا، تو اس کو لاحق کہتے ہیں۔ تو دونوں میں فرق سمجھ آ گیا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں مسبوق کے بارے میں کیا حکم ہے شریعت کا، اور لاحق کے بارے میں کہ نماز کس طرح رہی ہوئی مکمل کریں گے۔ تو مسبوق وہ آدمی ہے کہ جس سے شروع سے ہی نماز میں کچھ رکعت رہ گئی ہے، تو وہ مکمل اس طریقے سے کرے گا کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد اس کی حیثیت ایسی ہے جیسے منفرد آدمی ہوتا ہے، منفرد اکیلا نماز پڑھنے والا۔ تو جس طرح وہ ساری قرات سب کچھ کرتا ہے، اسی طرح یہ مسبوق بھی ہوگا۔ مثلا اس کو امام کے ساتھ 1 رکعت ملی ہے، مثال کے طور پر ظہر کی نماز ہے یا عصر کی نماز ہے یا عشاء کی نماز ہے، 1 رکعت اس کو مل گئی ہے۔ اب 3 رکعتیں رہ گئی ہیں، اور وہ جو 1 رکعت امام صاحب کے ساتھ پڑھی ہے وہ خالی ہے، خالی پڑھی ہے، اس کو خالی کہتے ہیں، یعنی اس کے اندر آخری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہیں ملانی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں اس کی 2 رکعتیں رہ گئی ہیں بھری ہوئی، اور 1 رکعت رہ گئی ہے اس کی خالی۔ اب یہ جب اٹھے گا تو اس کی جو دوسری رکعت ہوگی، اس دوسری رکعت میں یہ ثنا سے شروع کرے گا، ثنا پڑھے گا، پھر فاتحہ پڑھے گا، پھر سورت پڑھے گا، اس کے بعد یہ قاعدہ کرے گا۔ تو پہلے جو 1 رکعت کے بعد قاعدہ کیا تھا وہ امام صاحب کی وجہ سے، اب یہ دوسری 2 رکعتوں کے بعد یہ قاعدہ کرے گا اپنی دوسری 2 رکعتیں مکمل ہونے کے بعد، تو 2 رکعتیں ہو گئی۔ پھر کھڑا ہوگا، اللہ اکبر، تیسری رکعت جب شروع کرے گا تو الحمد سے شروع کرے گا اور آگے سورت بھی ملائے گا۔ 3 رکعتیں ہو گئی، پھر کھڑا ہوگا، پھر چوتھی رکعت خالی پڑے گا۔ گویا کہ اب اس کی ایک امام کے ساتھ خالی ہو گئی اور ایک ترتیب سے آخر میں خالی ہو جائے گی، درمیان میں 2 بری ہوئی، منفرد کی طرح یہ نماز کو مکمل کرے گا۔ اس طرح جو ہے 2 رہ گئی تو پھر 2 رہ گئی، 2 امام کے ساتھ پڑھی ہیں تو کھڑا ہوگا، تیسری رکعت ثنا سے شروع کرے گا، آخر تک پڑھے گا، فاتحہ بھی ہے، سورت بھی، اور چوتھی رکعت جو ہے سورہ فاتحہ سے سورت ملائے گا۔ تو یہ اس طریقے سے نماز کو مکمل کرے گا۔ باقی بھی اگر 1 رکعت رہ جائے تو اس کو بھی آپ اسی طرح سمجھ لیں۔ یہ ہو گئی مسبوق کی ترتیب کہ یہ منفرد کی طرح باقی نماز کو مکمل کرے گا۔ اب دوسرا ہے لاحق۔ لاحق مثلا امام کے پیچھے 2 رکعتیں پڑھی ہیں، اچانک ناکسیر پھوٹ گئی، خون نکل گیا، منہ بھر کے قے ہو گئی وغیرہ وغیرہ، یا بغیر عذر کے اس نے نماز اس کی ٹوٹ گئی۔ اب یہ گیا، دوبارہ جب آئے گا،
اب یہ 2 رکعتیں پڑھے گا، دعا امام صاحب کے پیچھے اس نے پڑھ لی ہیں بری ہوئی، دعا اس کی رہ گئی ہیں خالی، یہ ان 2 رکعتوں میں پیچھے قرات نہیں کرے گا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ یہ ابھی بھی امام کے پیچھے ہے، اتنی دیر تک خاموش رہے گا جتنی دیر میں فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر رکوع کرے گا، سجدہ کرے گا، پھر کھڑا ہوگا چوتھی رکعت کے لیے، پھر اتنی دیر خاموش ہوگا جتنی میں فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد رکوع اور سجدہ آخر میں نماز کو مکمل کرے گا۔ یہ فرق ہے مسبوق اور لاحق کے اندر۔ یہ بڑا اہم مسئلہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے۔